میرے بھائی تشریف لائیں شاہ صاحب. السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، آپ سنائیے خیریت سے جی؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ جزاک اللہ. اچھا، میری آپ نے چونکہ ایک آفر کر دی شرط رکھنے کی، تو میری ایک شرط یہ ہے جی. کہ اصل میں پچھلی دفعہ جو میں نے گفتگو کی، پھر میں نے ایک دو اور پلیٹ فارم پر اپنے کلپس دیکھے، وہاں پر کٹے ہوئے لگے ہوئے تھے. جی جی. اچھا، تو اس سے مطلب کہ تاثر یہ گیا کہ جیسے مطلب کچھ لوگوں نے نیچے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے پروگرام پلان کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. ہوں، حالانکہ جو اس پروگرام میں آپ کے والے میں نہیں آئے، وہ یہ نہیں جانتے کہ آپ ہوں، کچھ بھی طے نہیں کرتے. یعنی کہ آج تک مجھ سے کوئی کویسچن نہیں پوچھا گیا کہ جی کیا بالکل سوالات کیے جائیں گے. جیسے میں نے بالکل. پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ مرزا صاحب سے حاضری کی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے کویسچنس اپنے ڈسکلوز کرتے ہیں کہ پوچھیں گے کیا. صحیح. اب شرط میری یہ ہے کہ جب تک مرزا صاحب ہمیں یہ سروس مہیا نہیں کرتے جو آپ نے کی ہوئی ہے کہ لائیو آ کر ہم کچھ بھی اچانک بھی پوچھ سکتے ہیں، تو تب تک آپ کو مطلب کہ میرے یہ جو ہے نا سوالات اصل میں یہ بنتے ہیں کسی زیادہ تر سوالات کسی اہل سنت عالم سے، لیکن وہ ایسی سہولت ہمیں میسر ہی نہیں کرتا نا کہ جی. ہم اس سے کر سکیں. ٹھیک ہے. صحیح. تو پھر میرے پاس ایک آپ کا ہی پلیٹ فارم ہے، کیونکہ میرا مقصد ہے کہ جو میرے لوگ ہیں نا اہل سنت، ان تک صحیح بات قرآن اور حدیث کے مطابق پہنچ جائے. تو اب میں وقت ضائع نہیں کروں گا، اور آپ سے سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ جس پر آپ روشنی ڈالیں اور ہماری رہنمائی ہو، اور وہ ایک ایسا واقعہ ہے جو پیچھے تاریخ میں اس لیے دب گیا ہے، جس کی اللہ کے رسول نے انتہائی بیماری کی حالت میں اور خراب طبیعت کے باوجود بھی آ کے تاکید کی. اور وہ جب پیچھے گیا واقعہ، تو اس سے بہت سارے مسئلے نکل کے سامنے آ گئے اور وہ حل ہو سکتے تھے. یعنی کہ میرا اشارہ ہے جیش اسامہ کی طرف. جی. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کو بہت زیادہ پڑھانا چاہیے تھا، پروموٹ کرنا چاہیے تھا، اور بچوں کو اس کا کانسیپٹ سمجھانا چاہیے تھا کہ جیش اسامہ اگر چلا جاتا اپنے وقت پر، تو خلافت کا یہ مسئلہ جو شیعہ اور سنی میں فساد کی وجہ بنا ہے، یہ ہوں، شاید ہوتا ہی نہ. تو اب بالکل. میں چاہتا ہوں کہ آگے آپ اس پر اپنی علمی روشنی ڈالیں گے، کیونکہ آپ عالم دین ہے، میں ایک طالب علم ہوں اور سیکھنا چاہتا ہوں اور اپنے لوگوں کو سکھانا چاہتا آپ جی بالکل، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا. اچھا، آپ میں مقدمتاً ایک بہت ہی اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ بہت سارے لوگ ہمارے ویڈیوز کے کلپس بناتے ہیں، وہ اپنے چینل میں اس کے تمبنیلز لگاتے ہیں. بعض لوگ غلط تمبنیلز لگاتے ہیں، غلط ٹائٹلز لگاتے ہیں. ان کی ذمہ داری ہے. ہمیں اگر پتہ چلے تو ہم ان کو بتاتے ہیں. اگر کسی بھی ہمارے یہاں پہ کوئی مہمان یہاں پہ آتا ہے، تو اگر وہ ہمیں بتا دے کہ میرے پروگرام کا کلپ بنا ہے کسی اور نے، یا ہمارے ہی چینل میں اس کا جو ٹائٹل ہے ان کو پسند نہیں ہے، تو ہمیں بتا دیں تو ہم اس کو تصحیح کرانے کی کوشش کریں گے. کیونکہ جو دوسرے یوٹیوبر ہیں، کیونکہ وہ ہمارے کلپ لیتے ہیں، تو وہ ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی اس کا چینج کریں. وہ اکثر سنتے بھی ہیں، چینج کرتے بھی ہیں. اور یہاں کہ یہاں پہ مہمان آتے ہیں، وہ کون سی بات کرتے ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا پہلے سے کہ وہ کون سا موضوع چھیڑیں گے. یہ آپ کو بالکل بخود بالکل بھی ایسے. معلوم ہے. اور اکثر آ کے وہ اسی لیے آتے ہیں یہاں پر وہ کہ ہمیں پکڑ لیں سڈنلی، یعنی بغیر، یعنی ایسا سوال کریں جو ہمارے ذہن میں نہ ہو. اور بہت دفعہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. ایسے سوال کرتے ہیں جو ہمارے ذہن میں وہ نکل چکا ہوتا ہے، تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے اس کا جواب کیا دے دیں. اور کبھی اس تفصیل سے جواب نہیں دے سکتے. جیسے ایک آدمی مطالعہ بھی فریش اس سے مطالعہ کیا، اس موضوع پہ تیاری کیا ہے، تو ایک آدمی ہے اس نے 6 مہینے پہلے پڑھا، تو اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. بہرحال آپ نے جیش اسامہ کے متعلق پوچھا، تو میرے محترم ناظرین، اسی یوٹیوب چینل میں میرا ایک سیریز ہے جیش اسامہ کے موضوع پر. اس میں آپ دیکھیں، وہاں پہ آپ کو بہت سارا کافی سارا مواد ملے گا تفصیل کے ساتھ. تو پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی کام وہ بغیر حکمت کے نہیں کرتے تھے، بلکہ بغیر وحی الہی کے نہیں کرتے تھے، اللہ کے حکم سے کرتے تھے. اور سب مسلمانوں کا اجماع اتفاق ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے کامل ترین عقل سے نوازا تھا. ان کے عقل میں کوئی نقصان نہیں تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی حکیم، نہایت ہی عاقل اور نہایت ہی مدبر لیڈر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری ایام میں ایک لشکر کا اہتمام کرتے ہیں. اس لشکر کا لیڈر وہاں پہ، پہلی بات ہے کہ لشکر میں سارے صحابہ کو داخل کر دیتے ہیں. صحابہ جتنے ہیں
جتنے مشہور معروف صحابہ انصار سے قریش سے ان سب کو اس لشکر میں شامل کرتے ہیں۔ دوسری بات یہاں پہ یاد رکھیے کہ اس کا ٹائم فریم کب ہے، یہ ٹائم فریم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات سے بہت ہی کم عرصے پہلے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جب بھی خبر دے چکے ہیں کہ میری وفات ہونے والی ہے، تو ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کب مریں گے، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کب مریں گے۔ وہ اگر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے دے کہ آپ کی موت عنقریب ہونے والی ہے، تو اس میں شک کرنے والا کافر ہی ہوگا، مسلمان تو اس میں شک نہیں کر سکتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر بھی دیا۔ اگلی بات یہ ہے کہ میرے محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہوتے تھے اور جو سرایا ہوتے تھے، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ بعض میں خود بنفس نفیس حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوتے تھے، بعض میں وہ خود نہیں جاتے تھے، لشکر کو بھیجتے تھے۔ تو جن جنگوں میں وہ خود شریک ہوئے ان کو غزوہ کہتے ہیں، جن جنگوں میں وہ خود نہیں گئے ان کو سریہ کہتے ہیں۔ تو یہ اسامہ کا جو لشکر ہے جس کو انہوں نے شام کی طرف بھیجا ہے، کہ مقصد یہ ہے کہ جتنے جنگ ہوئے ہیں اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ بلا وجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے لڑائی نہیں کیا۔ جتنے جنگ ہوئے ہیں تو وہاں پہ یہ ہوا کہ یا تو جانب مقابل نے یعنی کفار نے وہاں پہ تہیہ کر رکھا ہے کہ مسلمانوں پہ حملہ کریں، یا یہ ہے کہ وہاں پہ کسی مسلمان قافلے کے ساتھ یا مسلمان قبیلے کے ساتھ یا کچھ لوگ تبلیغ کے لیے گئے تھے، ان پہ زیادتی ہوئی ہے، اس لیے یہاں پہ جنگ ہوئی ہے۔ یا مثلا کوئی وہاں پہ بت پرست لوگ تھے، ان کو دعوت دینے کے لیے بلا وجہ کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی لشکر کو کہیں نہیں بھیجا۔ کتب مغازی میں جب آپ دیکھتے ہیں تو ہر غزوہ کے پیچھے، ہر غزوہ سے پہلے یا ہر جنگ سے پہلے، ہر سریہ سے پہلے اس کے وجوہات ہوتے ہیں کہ یہ کیوں پیش آیا یہ جنگ۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری ایام میں سب صحابہ، سینئر صحابہ کو جمع کرتے ہیں، لشکر بناتے ہیں، اور اس کو کہاں ڈسپیچ کرتے ہیں، بھیجتے ہیں کس مشن پہ؟ شام تک۔ اور یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ آپ کسی دن 1 گھنٹے پیدل چلیں نا، آپ کو پتہ چلے گا 1 گھنٹہ پیدل چلیں، اب 2 گھنٹے پیدل چلیں، 3 گھنٹے پیدل چلیں، 4 گھنٹے پیدل چلیں، 5 گھنٹے، وہ تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی تکلیف کی بات ہوتی ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اب یہاں اس گرمی کے حالت میں، صحرا میں، وہ مدینے کو دیکھ لیں اور شام کی بارڈر کو دیکھیں، موتا تک، وہاں تک، تبوک تک، موتا تک جانا۔ غزوہ تبوک جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں خود بھی شریک ہوئے تھے، اسی لیے یوم العسرہ اس کو کہا گیا، سختی کا دن، کیونکہ وہ فاصلہ اتنا دور ہے، پانی کی کمی ہے، سخت صحرا میں، حجاز میں وہاں پہ سردیوں میں بھی وہ شدید گرمی ہوتی ہے، صحرا میں وہاں پہ دن کے وقت، چاہے سردی کا موسم، جنوری کا بھی موسم ہونا، وہاں پہ بھی گرمی ہوتی ہے۔ جو لوگ مکہ مدینہ گئے وہ جانتے ہیں کہ وہاں پہ ایئر کنڈیشن وغیرہ چلانا پڑتا ہے سردیوں میں بھی، تو اس حالت میں جانا وہاں پہ بہت تکلیف کی بات ہے۔ اب ان صحابہ کو جمع کیا ہے، وہ ان کو بھیج رہے ہیں کہاں پہ؟ موتا کی طرف۔ وجہ کیا؟ وجہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بات یہ ہے، میں دعوت دیتا ہوں اپنے بھائیوں سے، کہ برادران مسلمین سے، علماء سے، کہ وہ ہمیں بتا دیں کہ اس غزوے کا سبب کیا تھا، اس سریے کا سبب کیا تھا۔ اسامہ ابن زید ابن حارثہ کہ انہوں نے لشکر بھیجا بلا وجہ، اگر وہاں پہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ بتا دیں۔ وہاں پہ مثلا کوئی مسلمان قبیلہ رہتا ہے، اس پہ کفار نے حملہ کیا، وہاں پہ کوئی جڑپ ہوئے، یا وہاں پہ شام والوں نے، شام کے امپائر نے وہاں پہ ایسے لشکر جمع کیا ہے کہ وہ مسلمانوں پہ حملہ کریں، جیسے غزوہ تبوک تھا۔ غزوہ تبوک اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ ادھر ایسے نہیں گئے تھے، سب مسلمانوں کو لے کر وہ اس لیے گئے تھے کہ وہاں پہ رپورٹ آئی تھی کہ شام والوں نے بہت بڑا لشکر بنایا کہ وہ مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے تھے، لیکن شام والے جا چکے تھے، لڑائی نہیں ہوئی۔ غزوہ سریہ اسامہ ابن زید میں یہاں پہ کسی قسم کی وہاں سے تھریٹ نہیں تھا۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بہت ہی سینسٹیو ٹائم میں، بہت ہی کریٹیکل ٹائم میں، بہت ہی نازک اور حساس مرحلے میں، کہ خود دنیا سے جانے والے ہیں، سینئر صحابہ کو، کہ جو بھی صحابہ خلیفہ بننا چاہتا ہے یا بن سکتا ہے، اس کے متعلق کسی کو وہم ہو سکتا ہے کہ خلیفہ بن جائے، ان کو ایک لشکر میں شامل کرتے ہیں اور ان کو ڈسپیچ کرتے ہیں ایک ایسا دور سفر پر کہ وہ 2-3 مہینے تک واپس نہیں آئیں گے۔ اس میں یقیناً 2-3 مہینے لگیں گے ان کو، کم از کم 2 مہینے، 3 مہینے لگیں گے آنے جانے میں۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں کہ وہاں پر اس لشکر کا کمان کس کے ہاتھ میں دیا ہے؟ ایک 15 سالہ لڑکے کے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ،
اتنے سینئر صحابہ ہیں وہاں پہ، ایک 15 سالہ لڑکا، وہ لڑکا بھی کیسا لڑکا ہے، وہ ام ایمن کا صاحبزادہ ہے. ام ایمن جو تھی حبشی تھی، ام ایمن کالی تھی، اور ان کا گرچہ ان کا اسامہ کے والد صاحب زید وہ کالا نہیں تھا، وہ عرب تھا، لیکن اسامہ اپنی ماں کی وجہ سے وہ بالکل کالا. اس کے اگر وہ میرا سیریز دیکھیں تو آپ دیکھیں گے، میں آپ کو وہاں پہ میں نے بہت سارے اسامہ شکل کے لحاظ سے اس سے فرق نہیں پڑتا، یعنی انسان کی جو شکل ہے اس کا انسان بد شکل ہو سکتا ہے، لیکن اگر کردار اچھا ہو تو اچھی بات ہے. لیکن وہ شکل سے بالکل کالا تھا، ناک اس کی بالکل چپٹی تھی، بالکل جیسے رات ہوتا ہے. اس تواریخ میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ رات کی سیاہی کی طرح سیاہ تھا، اور وہ بھی 15 یا 16 17 سال کا نوجوان لڑکا ہے. اس کو اس لشکر کا کمانڈ بنا دیا، اور اسی بات پر، کیونکہ یہ عرب جو تھے، عربوں کے سردار ہوتے تھے، سینئر صحابہ بیٹھے ہیں، ان کو یہ بات بری لگی ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت ہے، مدبر شخصیت ہے، کہ وہ دیکھیں ہم اور آپ جو کام کرتے ہیں نا، اپنے افعال کے نتائج کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں. ابھی آپ یہاں پہ تشریف لائیں، میں کس انداز سے آپ سے گفتگو کروں گا، بالکل میری دھیان ہے کہ میں اگر غلط جملہ آپ سے بولوں تو آپ کو برا لگے گا، آپ کے گھر والوں کو برا لگے گا، لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ اللہ یاری دیکھ اپنے مہمان کے ساتھ اس نے کیا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپنے افعال کے معانی کو جانتے ہیں، کہ جب وہ ایک ایسا نوجوان جس کا اسلام میں کوئی سابقہ ہے نہیں، کوئی نہ اور اس کے بعد بھی، اس واقعے سے پہلے بھی، اس واقعے کے بعد بھی، اسامہ کی کوئی بہادری نہیں ہے اسلام میں. ایک بہادری ہے اس نے بے گناہ، ایک لشکر میں اس نے ایک بے گناہ آدمی کو قتل کیا تھا. تواریخ میں ملتا ہے، جماعت مخالفین خود انہوں نے روایت کی کہ اسامہ ایک غزو، اب مجھے یاد نہیں کس غزوے میں تھا، ایک آدمی نے کلمہ پڑھا تھا، اس کے بعد اسامہ نے اس کو قتل کیا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بڑے غصے ہوئے تھے کہ اسامہ تم نے ایسا کیوں کیا. بار بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ غضب، کہ جب اس نے کلمہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے میدان جنگ میں ہے، لیکن ایک دفعہ اس نے کلمہ شہادتین پڑھی ہے تو تجھے اس کو قتل کرنے کا حق نہیں. یعنی ایک ایسا شخص جس کی بہادری کی کوئی وہ نہیں ہے، کوئی کارنامہ نہیں ہے، جس کا فقہ میں، تفسیر میں، سنت میں کوئی بڑا عالم کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ کسی بڑے خاندان سے بھی نہیں، ایک غلام ہے، اس کو صحابہ کا سردار بنایا، اور ان کو کہاں بھیج رہا ہے؟ اتنی دور سفر پر، اور کس لیے بھیج رہا ہے؟ کوئی وجہ ہے نہیں. شاید بعض لوگ کہہ دیں کہ یہ غزوہ موتا کی جو ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے. غزوہ موتا 2 سال پہلے ہوا تھا، یا 3 سال پہلے ہوا تھا. غزوہ موتا ابھی تو نہیں ہوا ہے. اگر غزوہ موتا کا بدلہ لینا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت، 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد لے لیتے نا. اور خود پیغمبر نے بھی کبھی نہیں بولا کہ میں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ یہ غزوہ موتا کا، اس میں جو زید ابن حارثہ شہید ہو گئے تھے، عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے تھے، حضرت جعفر الطیار رضوان اللہ تعالی علیہم، یہ بڑے بڑے لوگ شہید ہو گئے تھے، اس کا بدل، یہ کوئی حدیث، کوئی روایت نہیں ہے، اور نہ کسی صحابی کا قول ہے کہ یہ موتا کا. یہ بعد میں، کیونکہ ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ملا کہ یہ کیوں آخر پیغمبر نے ایسا کیا ہے، اور جو اصل دلیل ہے وہ نہیں کہنا چاہتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اصل دلیل کیا ہے کہ اسامہ کے لشکر کو بھیج رہے ہیں. وہ کوئی دلیل نہیں ملا، کہہ رہا کہ وہ اس کا بدلہ لینا ہے. اس بدلہ لینا ابھی وقت، ابھی ٹائم ہے. آپ کو جب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آپ کی وفات ہونے والی ہے تو ابھی اس کا بدلہ لے. 2 سال پہلے کیوں نہیں لیا؟ اسی وقت لے لیتے. اور آپ ان کو، اسامہ گیا بھی ہے وہاں پہ، اس کو کوئی اسامہ کا جب لشکر گیا نا وہاں پہ اس کو کوئی نہیں ملا ہے. ایسے صحرا میں گھوم کے واپس آئے وہ لوگ، شام کے بارڈر تک گئے. اچھا، میں جب ابوبکر کی خلافت میں. جی سر. جی ایک چھوٹا سا کویسچن کہ اس میں اتنے بڑے صحابہ کرام شامل تھے، یعنی کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، یہ سب شامل تھے اس سریہ کے اندر؟ جی بالکل، ابھی میں بتا رہا ہوں. تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر، عمر، عثمان، ان کو آخر تک، ابو بکر جو ہے نا اسامہ کو امیر کہہ کے پکارتا تھا، امیر کہہ کے پکارتا تھا آخر تک. تو ان سب کو شامل کیا تھا. وہ ابھی اس کے بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. بات یہاں پر ہے میرے محترم ناظرین، تو وجہ کیا کہ پیغمبر نے ان کو بھیجا. واضح بات ہے، میں نے عرض کیا کہ پیغمبر ایک مدبر لیڈر ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جیسے یہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں، یہ میری باتیں نہیں ہیں، کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کے بھائی کا جو خلافت ہے، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت اور ان کی بیعت بغیر کسی چیلنجر کے، کہ وہاں پہ کوئی ایسا حزب اختلاف مدینے میں موجود نہ ہو کہ جو بھی شخص مخالفت کر سکتا ہے، اپنے لیے
کہ خلافت کا ادعا کر سکتا ہے ان کے وفات کے بعد، وہ ان کا وجود ہی نہ ہو، وہ مدینے سے باہر ہوں، دور ہوں، ان کو مدینے سے نکالنے کے لیے مخالفین کو، کہ جو لوگ خلافت کے مسئلے میں ان کی طمع ہو سکتی ہے، ان کی لالچ ہو سکتی ہے کہ خلافت کو ہمیں ملنا چاہیے، ان سب کو مدینہ کو ان سے فارغ کرنا، مدینہ کو خالی کرنا، تاکہ جب میری وفات ہو تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بغیر کسی مخالف کے خلیفہ بن جائیں، لوگ ان سے بیعت کریں، اور وہ لوگ ابھی دور ہیں، 2 مہینے 3 مہینے کے بعد جب وہ واپس آئیں گے، دو تین مہینے میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امور بالکل اپنی خلافت کو سالڈ کیا ہوا ہوگا، سالڈیفائی کیا ہوگا، ہر طرح سے ان کا پورے علاقوں پہ ان کا قبضہ ہوگا، یہ لوگ آئیں گے کچھ نہیں کر سکیں گے ان کے سوائے یہ کہ بھائی پیغمبر کی وفات ہو چکی ہے، اب نئے ان کی وصیت کے مطابق ان کے بھائی خلیفہ بن چکے ہیں، لوگوں نے بیعت کی، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل مقصد تھا۔ دوسرا مقصد یہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ان لوگوں کو دیکھیں، جب آپ ایک بڑے آدمی کو چھوٹے آدمی کا نوکر بناتے ہیں نا، بڑے آدمی کی بے عزتی ہے، بڑے آدمی کی بے عزتی ہے۔ اگر ابھی میں آپ ہیں، بزرگ عمر ہے آپ کی، اگر کوئی شخص کہہ دے آپ کا 15 سالہ لڑکا ہے، اس کی بات مان لو، تم اس کی نوکری کرو، اس کی خدمت کرو، تو یہ آپ کے لیے بے عزتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے صحابہ تھے میرے عزیزوں، کہ وہ کیا کرنا وہ جن کے دماغ میں خلافت کی ہوا تھی، خلافت کی لالچ تھی، ان سب کو اسامہ کا سپاہی بنا کر، اسامہ ایک 15 16 17 لڑکا ہے جس کی کوئی نہ بہادری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی بڑے خاندان سے، نہ عالم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسامہ کا غلام بنا کر، اسامہ کا نوکر بنا کر، اسامہ کے سپاہی بنا کر، اسامہ کو ان پر امیر بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابد تک، قیامت تک کے جتنے مسلمان آئیں گے ان کو پتہ چلے گا کہ یہ خلافت کے اہل نہیں ہیں۔ اگر یہ اہل ہوتے تو اس لشکر کا ان کا لیڈر بنا لیتا، اس لشکر کا ان کو لیڈر بنا لیا ہوتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ بھئی اگر کیوں بھئی ہمارے جو فرقہ ہیں، ہم شیعہ حضرات، ہمارے بہت سارے دلائل، ایک دلائل میں سے یہی دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ابو بکر عمر کو کوئی عہدہ نہیں دیا، اپنی حیات میں کوئی بھی عہدہ نہیں دیا، کبھی بھی کوئی عہدہ نہیں دیا۔ آخر میں آخری جو عہدہ دیا تھا ان کا کیا تھا؟ یہی تھا کہ ابو بکر عمر کیا بنے؟ اسامہ کے سپاہی بنے، اسامہ کی خدمت کریں۔ اچھا جی، یہاں پر کیا ابو بکر اور عمر یہ اس لشکر میں شامل تھے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ ابھی اگر میرے سیریز میں چلے جائیں تو اس میں آپ کو ملے گا۔ میں اس سے آگے کوشچن ذرا کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر حضرت ابو بکر وغیرہ، حضرت عمر وغیرہ یہ شامل تھے جیش اسامہ میں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول نے جب آخری وقت میں بہت آپ کی جو ہے نا حالت مطلب وصال کے قریب خراب تھی، تو آپ حضرت عباس اور حضرت علی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ مسجد نبی میں تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ جب میں نے اسامہ کے باپ زید کو امیر بنایا تھا تو تم لوگوں نے اس وقت بھی اعتراض کیا تھا، اور جب میں آج اسامہ کو بنا رہا ہوں تو تم پھر معترض ہو اور نہیں جا رہے، جبکہ میں تمہیں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تم چلے جاؤ لشکر اسامہ میں جو میں نے تمہیں حکم دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اس سے مسئلہ یہ ہے کہ پھر تو ان کو چلے جانا چاہیے تھا، اور حضرت عائشہ سے جو مروی ہے روایت بخاری کے اندر کہ اللہ کے رسول نے مجھے بلا کر کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دو باتیں آپس میں اس لیے ٹکرا رہی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول خود اپنے ہاتھوں سے جیش اسامہ میں بھیج چکے ہیں ان کو، تو پھر وہ حضرت عائشہ کو بلا کر یہ کیوں کہیں گے کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے، کیونکہ اللہ کے رسول کے مطابق تو حضرت ابو بکر جیش اسامہ میں روانہ ہو چکے ہیں، کیا ایسا ہی نہیں ہے؟ بات بالکل آپ کی صحیح ہے۔ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے احادیث میں دیکھیں، یہ جو کہ ابو بکر کو بولا کہ آپ نماز پڑھائیں، یا اس کی راوی خود عائشہ ہے، اس کی راوی خود عائشہ ہے۔ جی۔ اہل بیت علیہم السلام کے احادیث میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی علی علیہ السلام کو کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو عائشہ نے اپنے والد صاحب کو بلایا، حفصہ نے اپنے والد کو بلایا کہ تم لوگ کو نماز پڑھا دو، کہ تم اگر نماز پڑھاؤ گے تو بن جائے گا، تمہاری وراثت کا مسئلہ بن جائے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز کوئی اور پڑھا رہا ہے تو ان کو بڑا غصہ آیا، تو ان سے کہہ دیا کہ کیا، یہ تو بخاری میں موجود ہے کہ انکن صواحب یوسف، تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو بری عورتیں تھی، تمہارا کردار وہی ہے، تمہارا کردار وہی۔ یہ غصے کی حالت میں، غضب کی حالت میں بولے، مدح کے لیے نہیں ہے، اور یہ مدح کے الفاظ ہیں نہیں ہیں، یہ کوئی مدح کے الفاظ نہیں ہیں۔
اور یہ جو کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ معاشقہ میں اور بھائی پیار میں، وہ پیار کا وقت ہی نہیں تھا، وہ اس وقت تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی تھی، اور وہاں پہ کوئی پیار، اور اگر کنورسیشن اس طرح ہوتا نا، محاورہ کہ عائشہ کہتے ہیں آپ تو بڑے جی، خوبصورت جی۔ ہیں، میں آپ کے جمال پہ صدقے جاؤں، آپ تو یوسف کی طرح ہیں، تو وہ کہہ دیتے کہ بھائی آپ تو یوسف کے، یہ بات بن جاتی، اس طرح کی کوئی بات ہے ہی نہیں، جھوٹ ہے نا. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غضب، خود عائشہ کہہ رہے ہیں کہ غضب کی حالت میں، غصے کی حالت میں، کہ ان کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے، ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ صواحب یوسف ہیں. تو تو اسی روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو جب صواحب یوسف بولا ہے، تو واضح بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا مذمت فرمایا، اور بری طرح سے مذمت فرمایا اس واقعے کا، کہ عائشہ کہتی کہ ابو بکر نماز پڑھا، اس کا راوی خود عائشہ. پھر اسی میں بخاری میں ہے کہ یہ تو بخاری کے کئی مقامات میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، تو وہ نہایت ہی بیماری کی حالت میں کہ وہ چل بھی نہیں سکتے تھے. حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت فضل ابن عباس کے سہارے، کہ وہ اب قدم نہیں اٹھا سکتے تھے، ان کے قدم زمین، دونوں قدم مبارک زمین پہ لکیر بنا رہی تھی، کھینچی جا رہی تھی. اسی حالت میں گئے، انہوں نے ابو بکر کو ہٹایا اور خود نماز پڑھایا. خود نماز، آپ کو پتہ ہوں، ہے کہ کسی کو شخص کو اگر یہ نماز جماعت ان کے امر سے تھا، تو اس کو ہٹانے، اس کو عزل کرنے کا کیا ضرورت تھی؟ تو یہ خود واضح بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو عزل کیا. اگر انہوں نے ابو بکر کو نماز کا کہا ہوتا، اور اس کی نماز، ابو بکر کی امامت جو ہے نماز کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوتا، صلی تو وہ یہ بات ہی نہیں بنتا کہ خود چل بھی نہیں سکتے ہیں، پھر بھی چلے جاتے ہیں اور اس کو ہٹا دیتے ہیں اور خود نماز پڑھاتے ہیں. اور پھر بخاری وغیرہ میں، بخاری کے شراح سب نے کہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھایا، اور ابو بکر نے صرف کیا تکبیر لوگوں کو سنایا کہ بھائی ابھی رکوع ہو رہا ہے، کہ ابھی جی، سجود ہو رہا ہے. تو یہ واضح طور پر وہاں پر ہے. تو عرض یہ ہے کہ ابو بکر تو سپاہی تھا، ابو بکر کی ڈیوٹی نہیں بنتی تھی کہ وہ نماز پڑھانے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ابو بکر کو کہہ دیں کہ آپ نماز پڑھائیں، کیونکہ ابو بکر تو جیش اسامہ میں اس کی ڈیوٹی تھی کہ وہاں پہ شامل ہو جائے. لیکن اس کو کسی طریقے سے بلایا گیا کہ تم نماز پڑھا دو، اور بلانے والا کون تھی؟ عائشہ تھی، تاکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کی خلافت بن جائے. ہاں. اور اس کی دلائل کیا ہے؟ اس کی دلیل ایک دلیل یہ ہے کہ اسی حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہہ دیا کہ آپ صواحب یوسف ہیں. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ابو بکر کو ہٹا کے خود انہوں نے نماز پڑھایا. جی. جی، اچھا اب میں نا اس کو لنک کرنا چاہ رہا تھا، ایک تو میں چاہتا تھا کہ ذرا سننے والے جو خاص طور پہ ینگ لوگ ہیں، پرانے لوگوں کی تو ہدایت کا رستہ خدا نے خاصا بند کیا ہوا ہے، لیکن جو یوتھ ہے اس کو تو کم از کم سمجھ آئے. اب میں اس جی. کوشچن کو لنک کرتا ہوں جو سید علی الحسن نقوی صاحب نے ابھی آپ سے کوشچن کیا تھا کہ مرزا صاحب اور یہ سب یہ کہتے ہیں، یہ آپ سے پچھلی یہ گفتگو بھی لاسٹ میرا خیال ہے ان سے جو ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت علی اتنے جرئی، طاقتور اور اتنے دلیر انسان، ٹھیک ہے جی، جی. تو جب اللہ کے رسول بتا گئے اور ان کو نامزد کر گئے اور مولا بھی مقرر کر گئے، اور پھر جو ورڈنگ ہے وہ اس حدیث کی جو کہ اہل سنت اہل تشیع دونوں میں پائی جاتی ہے، وہ اتنی اوپن ورڈنگ ہے، یعنی کہ سورہ نجم میں اللہ کہتا ہے کہ وما ینطق عن الہوا، اللہ کے رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، سوائے اس کے جو ہم ان کو وحی کر دیں. اور اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب اللہ کے رسول تو مولا کائنات ہیں، مطلب پوری کائنات کے ہیں، اور اصل میں کائنات سمجھتے ہیں اس دنیا کو نا. تو کائنات میں تو جبرائیل بھی ہے، اور خدا کو چھوڑ کر پوری کائنات کے مولا اگر محمد رسول اللہ ہیں، تو اللہ نے نامزد کر دیا مولا علی کو. اور وہ ان کا سوال یہ تھا کہ جب اس سطح پر ان کی نامزدگی ہو گئی، تو پھر انہوں نے تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ ان کی تلوار کو زنگ لگ گئی تھی، وہ جنگ کرنا بھول گئے تھے؟ یہ ہمارے اہل سنت جتنے بھی ہیں یہ کوشچن اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد آگے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بے بس کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ مولا علی جیسا ایک ایسا انسان، یعنی کہ کوئی بھی آج تک ان پر میدان جنگ میں سبقت نہیں لے جا سکا، عمر بن عبدبد اور مرہب اور اس کے دونوں بھائیوں سمیت. تو کیا وجہ بنی کہ ان کو تلوار کے زور پر پھر یہ خلافت کھینچ لینی چاہیے تھی؟ تو مطلب اس میں آپ نے وہ بڑی لمبی گفتگو تھی آپ کی اس پر. اگر آپ ایک ایسا کوئی ون لائنر بتائیں، کیونکہ شارٹ آج کل زمانہ چل رہا ہے، لوگ بہت لمبی ویڈیو نہیں دیکھتے، کہ ایک ایسا پوائنٹ جس کی جی. دلیل
کوئی ایسی مضبوط ہو صرف ایک کسی پوائنٹ کی کہ جس سے یہ ثابت بچوں کو کیا جا سکے کہ مولا علی کے تلوار نہ اٹھانے کا جو فعل تھا وہ مماثلت رکھتا ہے نبی کسی نبی کی جو ہے سنت سے. دیکھیں اس کے بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن ہے. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آپ قرآن مجید میں نے اسی سوال کے جواب میں بار بار پڑھا ہے. حضرت لوط علیہ السلام دیکھیں جی ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں سوائے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن ہمارے بھائی کہتے ہیں نہیں، انبیاء افضل ہیں ان سے. ٹھیک ہے، اگر انبیاء افضل ہیں، انبیاء میں سے ایک نبی ہے حضرت لوط علیہ السلام. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے نزدیک امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے افضل ہے. ان کا واقعہ آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں کہ ان کے گھر کو گھیرا جاتا ہے. اور کس لیے گھیرا جاتا ہے؟ کہ کفار نے دیکھا کہ ان کے گھر کے اندر کچھ مہمان آئے جو بڑے خوبصورت ہیں. اس کی وائف بھی، بیوی بھی جو ہے وہ بھی پلید کردار کیا. اس نے اپنے گھر کے چھت کے اوپر آگ جلائی ہے تاکہ لوگوں کو دعوت دیا جائے کہ یہاں پہ خوبصورت نوجوان ہیں. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ خوبصورت نوجوانوں کو ریپ کرتے تھے. ان کا کام یہی تھا. وہ زبردستی ان کے گھر کے اندر گھس آئے ہیں. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے خطاب میں یہی فرمایا کہ تم میرے قوم میں بیٹیاں ہیں، میرے قوم میں بیٹیاں، ان سے تم نکاح کر لو. تمہاری شہوت نے بہت تمہیں تنگ کیا ہے، تم شادی کر لو، تمہاری شادی ہو جاتی ہے. اس سے تم اس طرح آ جاتے ہو میں تمہارے نبی نہیں مانتے، میں تمہارے قوم کا بزرگ تو ہوں، ایک عمر رسیدہ، ایک بوڑھا آدمی تو ہوں. میرے قوم کے ساتھ، میرے مہمانوں کے سامنے تم مجھے اس طرح بے عزت کرنے لگے ہو کہ میرے گھر کے اندر گھس کے تم مجھے کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ، اور ہم تمہارے مہمانوں کے ساتھ بدفعلی انجام. اس طرح دنیا بغیرتی، اس طرح دنیا میں تو کوئی مثال ہی نہیں ملتا بھائی. مجھے تو نہیں لگتا جو حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے نا، جو زیادتی ہوئی ہے، جو حد کے حرمت ہوا ہے، اس طرح تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی شخص کے ساتھ اس انداز سے کہ اس کے گھر کے اندر گھس کے کہ میں آپ ہٹ جائیں، اس کی بیوی کے سامنے، اس کی بیٹیوں کے سامنے، ہم آپ کے مہمانوں کو ریپ، آپ ہٹ جائیں سامنے سے. تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہہ دیا کہ تم یہ کرو. تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا تلوار کہاں گیا تھا؟ ٹھیک ہے نا. حضرت لوط علیہ السلام بیٹیوں کا اچھا آفر دے رہے ہیں کہ بیٹیوں سے، میرے قوم کے بیٹیوں سے شادی کرو. انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ما لنا فی بناتک من حق وانک لا تعلم ما نريد. آپ جانتے ہیں کہ ہم کو آپ کی بیٹیوں میں کوئی رغبت ہے ہی نہیں، بیٹیاں آپ کی نہیں چاہیے. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم کس لیے آئے آپ کے گھر پہ. تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جواب میں کیا کہا؟ ولیلیت بی قوت، اس طرح آیت ہے، قوت او آوی الی رکن شدید. کاش میرے پاس سپاہی ہوتے، کاش میرے پاس قدرت ہوتا، کاش میرے پاس انصار ہوتے، یا ایک ایسی جگہ ہوتا، ایسے پناہ گاہ ہوتی کہ وہاں میں پناہ لے کے جاتا. بالکل بے بس ہو گیا ایک نبی. جب یہ نبی ہے، اس کے اتنی اس کو تنگ کیا جاتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر لواط کے لیے لوگ آتے ہیں، وہ بھی زبردستی خوبصورت مومن نوجوانوں کے ساتھ، کیونکہ وہ جو ملائکہ تھے وہ مومن نوجوانوں، شریف نوجوانوں کی صورت میں آئے تھے، نورانی شکل تھی ان کی. تو حضرت لوط علیہ السلام نے کی تلوار کو کیا ہو گیا تھا، ان کی شجاعت کو کیا ہو گیا تھا؟ اس کا جواب یہی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جب آپ کے پاس کسی بات کے لیے یاور نہیں ہے، انصار نہیں ہے، اگر لڑائی کے لیے آپ کے پاس تیاری نہیں ہے، آپ کے پاس اتنے لوگ آپ کے ساتھ نہیں دیتے، آپ کے مخالفین زیادہ ہیں اور لڑائی کرنے کا فائدہ نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ سے اس تکلیف کو رفع کیا ہے. حضرت ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو ان کے سامنے سب کچھ تھا. مکہ شریف میں کعبہ شریف بت خانہ تھا. کعبہ شریف جو اللہ کا گھر ہے، وطہر بیتی اللہ کا گھر، بیتی للطائفین والعاکفین رکع السجود، وہ گھر جس کا ایک جھاڑو دینے والا ابراہیم علیہ السلام ہے، دوسرا جھاڑو دینے والا کون؟ اسماعیل علیہ السلام. طاہر بیت، اس بیت کو صاف کرو، یہ گھر اتنا پاک ہے. وہ اس کو لوگوں نے بت خانہ بنایا تھا. ان کے خاندانی بت ہوتے تھے بہت سارے، اور لوگ وہاں پہ آ کے بتوں کے سامنے پوجا کرو، سجدہ کرو، یہ کرو. اور پھر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو، ان پرانے مسلمانوں کو کس طرح قتل کیا جاتا تھا. حضرت عمار ابن یاسر کے والد گرامی کو اس طرح قتل کیا گیا کہ ان کی، میں آپ یہ تاریخ میں موجود ہے کہ ان کے فرج میں، یعنی ان کی شرمگاہ میں ڈنڈی ڈال کے ان کو اس طرح شہید کیا گیا تھا بیچاری کو. اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کہاں ہے ان کی؟ پیغمبر کو پتہ نہیں. بالکل پیغمبر کی غیرت میں کوئی شک ہے؟ جو اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غیور کسی کو نہیں بنایا، باعزت کسی کو نہیں بنایا. لیکن وقت ایسا ہے کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھائے نا، آج ہم اور آپ کلمہ گو نہ ہوتے. اگر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب آج
عمار یاسر کی مدر کے ساتھ، ان کی ماں کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، وہ تلوار اٹھاتے ہیں، وہ خود بھی شہید ہو جاتے ہیں، ان کے 4-5 جو ساتھی تھے، وہ ان کے یا اہل خانہ تھے، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ آج میں اور آپ، نہ قرآن ہوتا، نہ نماز ختم ہو ہوتا، جائے کعبہ آج بھی ایک بڑا بت خانہ ہوتا، دنیا کا سب سے بڑا بت خانہ کعبہ ہوتا۔ بالکل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے صبر کیا۔ اگر یار یاور انصار سپاہی نہیں ہے کام کے لیے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، اگر آپ وہ قدم اٹھاتے ہیں، اس کا ضرر زیادہ ہے، تو وہ حرام ہے۔ ابھی آپ حج کے لیے جائیں بھائی، اگر حج پہ جانا آپ کے لیے مضر ہے، آپ حج پہ جانے سے آپ کی اتنی بیماری، آپ مر جائیں گے، آپ پہ حج جانا حرام ہے، آپ نہ جائیں، آپ نہیں جا سکتے حج۔ تو اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس وقت تلوار اٹھاتے، اگر اس وقت لڑائی کرتے، تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ کیا ہوتا اس وقت؟ وہ خود شہید ہو جاتے، ان کے بیٹے شہید ہو جاتے، ان کا یعنی اسلام ختم ہو جاتا، کیونکہ اسلام، ہم دیکھیں مذہب حق میں اسلام منحصر ہے امیر المؤمنین اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مکتب میں، ان کے مذہب میں۔ اگر یہ اس کا خاتمہ جو ہو جائے تو اسلام کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر اسلام ہی نہ بچتا، پھر کچھ بھی نہ بچتا، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ دوبارہ مرتد ہو جاتے ہیں، اپنے بتوں کو وغیرہ کا پوجا شروع کرتے ہیں۔ اور اس وقت، اس زمانے میں ایران کا ایک بہت بڑا طاقت تھا، اور اسی طرح شام ایک بہت بڑا جی جی طاقت تھا کہ وہ سپر پاور تھے، اور وہ اسی بات پہ تلے ہوئے تھے کہ کسی طرح اس نئے دین کو، جو نئے دین کی جانب سے جو چیلنج آ رہا ہے، یہ جو نیا امپائر بننے والا ہے اسلام کا، اس کو کسی طرح اس کا صفایا کیا جائے۔ تو اس حالت میں اگر یہاں پہ خانہ جنگی شروع بھی ہوتی نا، تو پھر ایران والے اگر آ جاتے، فارس والے اگر آ جاتے، وہ تو نہیں کہتے کہ یہ شیعہ یا وہ تو سب کا، وہ تلوار سے وہ سب کا سر قلم کرتے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک اچھا چیز سر دکھانا چاہتا ہوں، یہ ایک منٹ بس، جی جی ایک دو حوالے دکھا دوں۔ یہ کتاب الطبقات الکبریٰ لابن سعد جلد نمبر 2 ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، سریۃ اسامہ ابن زید ابن حارثہ، اسامہ ابن زید کا جو لشکر ہے جو شام کی طرف ہی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، فلم يبق احد من وجوه المهاجرين والانصار الا انتدب في تلك الغزوه فيهم ابو بکر وعمر بن الخطاب۔ مہاجرین اور انصار کے جتنے بڑے لوگ تھے، وجوہ المہاجر، وجوہ بولتے ہیں جو اکابر ہوتے ہیں، جو صاحب اثر رسوخ لوگ ہوتے ہیں، جتنے بڑے لوگ تھے مہاجرین انصار، ان سب کو وہ حکم دیا گیا کہ لشکر اسامہ میں شامل ہو جاؤ۔ ان میں کون شامل تھا؟ ان میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، یہ نص الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ ملاحظہ فرمائیے، پھر صفحہ نمبر 249 میں، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء العجلی عن اخبرنا العمری النافع عن ابن عمر۔ ابن عمر صاحب فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعث سریۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، فیہم ابو بکر و عمر واستعمل علیہم زید ابن اسامہ ابن زید، اس میں ابو بکر عمر شامل تھے، اور اس کا سردار کون تھا اس لشکر کا؟ اسامہ ابن زید۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہمارے پاس موجود ہیں ریفرنسز کہ ابو بکر عمر کا تو کسی میں اس میں خلاف ہی نہیں ہے کہ عمر شامل تھا لشکر اسامہ میں۔ ابو بکر کے متعلق کہ ابو بکر بھی اس لشکر میں ایک سپاہی کے حیثیت سے، اس کا سردار، اس کا جنرل 15 سالہ ایک لڑکا ہے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حکم کو جانتے ہیں کہ انہوں نے، دیکھیں عزیز، یہ بہت بڑی بے عزتی کی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں بڑے بڑے صحابہ کی، اور یہ کس لیے کیا ہے؟ یہ کس لیے کیا ہے عزیزوں؟ اس کی واضح دلیل یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اپنی امت کو آخر تک بتائیں کہ دیکھو، ان کی اگر یہ ایک لشکر کی قیادت کی اہلیت نہیں رکھتے، تو یہ کیسے امت کی خلافت کی قیادت رکھتے ہیں؟ میرے نزدیک تو یہ پوری امت کے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل شریف، یہ عمل کہ انہوں نے اسامہ کو ابو بکر، عمر اور جتنے سینئر صحابہ تھے ان کا سردار بنایا ہے، اس کا ایک واضح، اس کی ایک واضح حکمت عملی ہے، ہم اور آپ کے لیے پیغام ہے۔ جی سر، بولیں ہم۔ اچھا سر، اس طرح ہے نا کہ دیکھیں، جیسے اب یہ آپ نے حضرت لوط کا ایک واقعہ بتایا، وہ تو تھا، چلیں وہ آگے لواطت کے لیے، ایک بڑے برے فعل کے لیے، ایک ایسے کام کے لیے کہ مطلب جو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ آج تک کوئی بھی عالم دین کبھی حضرت ہارون کے اوپر اعتراض نہیں کرتا کہ جب بالکل موسیٰ علیہ السلام، سورہ آراف میں ہے غالباً، کوئی 140 پلس آیتوں کے بعد میرا خیال آتا ہے کہیں کہ، یا 43 میں آتا ہے کہیں پر، اس سے آن ورڈ 43 سے 48 تک کے بیچ میں ہے کہ جب وہ تشریف لے گئے 30 روز کے لیے، اور ان کو 40 روز ہو گئے، اور پیچھے سامری نے بچڑا بنا دیا،
یعنی کہ ہارون علیہ السلام کے سامنے جو کہ پیغمبر ہیں، ان کے سامنے شرک شروع ہو گیا، ٹھیک ہے؟ جی بالکل اور انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی ان مشرکوں کے خلاف کہ یہ تم نے نبی اللہ کا دین کیسے بدل دیا، جبکہ ہارون علیہ السلام کی نبوت جو تھی وہ بوسیلہ اور ریکویسٹ پر تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، جیسے سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، ہوں ٹھیک ہے جی؟ تو جی انہوں نے بالکل کہا یہ کام مشکل ہے تو میرا ذرا شریک مددگار کریں، اور میرے گھر کے اندر سے نا، میرے اہل بیت میں سے ایک مددگار میرا کریں، میرا بھائی۔ اور جب شریک کیا تو پھر ان کو نبی بھی بنا دیا گیا۔ بیسیکلی تو اللہ نے چنا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب سختی بیان کی کہ یہ کام بڑا مشکل ہے تو میرا مددگار بنائے تو ہارون بنے۔ ہارون نے پیچھے تلوار نہیں اٹھائی، اور آج تک کسی نے ہارون علیہ السلام پر اعتراض نہیں کیا کہ شرک شروع ہو گیا، تو ہارون علیہ السلام پر تو حجت تھی کہ اب تلوار اٹھاتے اور شرک کا کلا کما کر۔ بالکل لیکن علی کو یہ نبیوں سے اوپر تو نہیں مانتے، لیکن مواخذہ یہ ان کا نبیوں سے اوپر کرنا چاہتے ہیں، انبیاء علیہ بالکل السلام۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں میرے عزیز میرے بھائی. قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے متعلق یہ تو کئی مقامات پر ہے ان کی کہانی اور اہل بیت علیہ السلام خود امیر المؤمنین علیہ السلام نے بھی انہی واقعات سے استشہاد کیا. ان سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا تو انہوں نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنا دیے. ایک میں سے یہی ہے حضرت لوط علیہ السلام کا، اور پھر حضرت ہارون علیہ السلام کا کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے گئے تھے بھائی. اس میں 10 دن کا اضافہ ہوا، 40 دن ہو گئے. ہاں 10 دن بڑھ گئے 40 دن. قوم نے کیا کیا ان کے جانے کے بعد؟ بنی اسرائیل جو سب سادات تھے، یعنی اس زمانے میں سب بنی اسرائیل یعنی سب یعقوب کے بیٹے، سب یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں. صحابہ سب انبیاء کے اولاد میں سے نہیں ہیں، لیکن یہ سب انبیاء کے اولاد میں سے تھے، اور یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے مسلمان تھے. بنی اسرائیل اس طرح نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بت پرستی سے نکال کے ان کو مومن بنایا، یہ پہلے سے مسلمان تھے. بس یہ غلام وغیرہ تھے ان کے فرعون کے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نیا شریعت لے کے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو انہوں نے نسخ فرمایا، اور بہت بڑے بڑے معجزات کے ساتھ. کتنے معجزات آیات بینات جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے ہیں، کم کسی نبی کو دیے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے زیادہ دیے ہیں، لیکن بقیہ انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہ بہت ہی شاندار ہیں. اچھا قرآن مجید کے آیات ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین. سورہ مبارکہ اعراف میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما رجع موسیٰ الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی. حضرت موسیٰ علیہ السلام غضب کے حالت میں اور غصے کے حالت میں اور غم کے حالت میں، حسرت کے حالت کہ قوم میں نے کیا کیا. قوم بت پرست ہو گئی ہے. قوم وہ بھی بت، کیسا بت؟ بچڑا، ایک بچڑے کی عبادت شروع کیا. اچھا قال عجلتم امر ربکم، تم اللہ کے عذاب کو، تمہیں زیادہ پسند ہے کہ تم پہ اللہ کے عذاب نازل ہو جائے. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ. الواح جو اللہ نے ان کو دیے تھے، الواح ان کو زمین پہ ڈال دیے، اپنے بھائی کے سر کو پیار میں محبت میں لیا، اپنے آغوش میں کھینچ کے اپنے آغوش میں لے لیا. قال يا ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بھائی، ان القوم استضعفونی، میں اس قوم میں بڑا کمزور بن گیا تھا. اس قوم نے مجھے بڑا کمزور سمجھا اور میں اکیلا تھا، میرا ساتھ کوئی نہیں تھا. وقادوا یقتلون، یہ مجھے قتل کرنے لگے تھے. میں نے اس لیے تلوار نہیں اٹھایا، اگر میں تلوار اٹھاتا تو میں قتل ہو جاتا. فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین. یہ جو ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو، یہ مخالفین کے بھی حدیث میں ہے کہ جب اس کو گلے سے پیار سے اور ان کی دلداری کے لیے اپنے بھائی کو آغوش میں لیا تھا، تو دور سے وہ جو ان کے دشمن تھے وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ اپنے بھائی کو مار رہا ہے، دیکھو اس نے بھائی کی توہین کر رہا ہے، اس کو کھینچ رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا کس طرح مجھے نہ کھینچیں. وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ لوگ پروپیگنڈا کریں گے کہ بھائی دیکھو موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی سے غصہ ہے، اپنے بھائی کو مارنے لگے. اچھا قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. جن لوگوں نے
بچڑے کو، وہ لوہے کا سونے چاندی کا بچڑا تھا، انہوں نے ان کو اپنا خدا بنایا، اللہ کی جانب سے ان پہ غضب آئے گا اور وہ دنیا میں، حیات دنیا میں ذلیل ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، ہم اسی طرح جھوٹوں کو عذاب دیں گے۔ میرے محترم ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھایا۔ اگر آج کوئی مسلمان کہہ دینا کہ ہارون کمزور تھے، ہارون کو مثلا وہ سامری کے یا ہارون سامری کے خدائی سے، سامری کا جو بچڑا ہے اس کی خدائی پہ راضی ہو گئے تھے، یہ سب کفر ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہارون علیہ السلام کے کردار پہ آپ ذرہ بھی انگلی اٹھائے نا، آپ دین سے مرتد خارج ہو جائیں گے۔ آپ نہیں کہہ سکیں کہ ہارون تو پھر تو اس کے جو سامری کی جو ادعا ہے وہ صحیح ہے، یا بچڑا کی خدائی صحیح ہے، یا حضرت ہارون علیہ السلام اگر یہ صحیح نہیں ہے تو حضرت ہارون کی تلوار کو کیا زنگ لگا تھا، اس کی بہادری کو کیا ہوا تھا۔ یہ جو بھی آپ سوال کریں گے حضرت ہارون علیہ السلام پہ، یہ آپ جو بھی اس طرح کا سوال کرے گا، اس سوال کرتے ہی وہ کافر ہو جائے گا، وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہارون علیہ السلام معصوم ہے، ان کا ہر فعل صحیح ہے، گرچہ انہوں نے کیا کیا ہے، ایک بچڑے کی عبادت، اب ان کی قوم ایک بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے خلاف انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کیوں، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے خود بتایا کہ میں نے کیوں تلوار نہیں اٹھایا، بتایا کہ میرے پاس ساتھی نہیں تھے، استضعفونی وکادوا یقتلونی، میں کمزور تھا، میرے ساتھی نہیں تھے، اور یہ لوگ مجھے کمزور سمجھ رہے تھے اور مجھے قتل کرنے لگے تھے۔ تو اگر یہ حضرت ہارون علیہ السلام کا یہ کام بن سکتا ہے، ان کے پہ اگر کوئی اعتراض کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا یہ کیس اللہ کے نزدیک مقبول، قرآن میں یہ مقبول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یہ مقبول ہے، تو امیر المؤمنین علیہ السلام اگر تلوار نہیں اٹھاتے کیونکہ ان کا کوئی ساتھی نہیں، یا شریعت ہی یہی ہے بھائی، جہاد کے لیے اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو صحیح سیرت ہی یہی ہے۔ اور پھر وہ میں نے آپ کو بار بار وہ مسلم کا حدیث دکھا دیا نا، کہ اگر خلیفہ کافر بھی ہے، آپ کو مار بھی رہا ہے، اور شیطان بھی ہے، وہ اس کے خلاف تلوار اٹھانا حرام ہے، بلکہ اس کی طاعت واجب ہے، تو پھر تو کون اعتراض کر سکتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں تلوار نہیں اٹھایا؟ مزید کوئی سوال ہے شاہ صاحب؟ جی، اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اگر میں آج کو اس کو سم اپ کروں تو اس کا مطلب یہ ہے ٹوٹل کہ جو اللہ کے رسول نے غزوہ تبوک پہ کہا تھا کہ علی میری اور آپ کی نسبت موسیٰ اور ہارون والی ہے، تو یعنی کہ یہ اللہ کے رسول کا جو علم غیب تھا اس میں یہ موجود تھا کہ حضرت علی کو بھی ہارون علیہ السلام کی طرح ہی ریئیکٹ کرنا ہے، اور علی علیہ السلام کا تلوار نہ اٹھانا اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ وہ اس پر راضی تھے، بلکہ وہ فعل ہارون علیہ السلام کی طرف، یہ اس کا بالکل مطلب ہے جی، شارٹ۔ بالکل صحیح فرمانا، بالکل صحیح فرمایا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اس کے کئی معانی ہیں، ان میں سے جو شباہتیں ہیں موسیٰ اور ہارون اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بھائی علی علیہ السلام کے درمیان جو شباہتیں ہیں، جو نسبت ہے، ان میں سے ایک یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے فوراً بعد قوم کیا بنی؟ بچڑا پرست، بت پرست، بچڑا پرست، دین سے مرتد، سنت سے خارج، دین سے خارج، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے پھر اللہ کے اور رسول کو ان کے پتہ چلا کہ حوض کوثر پر جو اصحاب لائے جائیں گے تو یہ انہوں نے دین بدل لیا۔ بالکل بالکل بالکل، اگر حضرت لنک موسیٰ کر علیہ دیا جائے السلام، آپس میں، پچھلی دفعہ میں نے بالکل 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 صحیح فرمایا، وہ اس کی تو وجہ یہی نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے صحابہ، بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ بت پرست نہیں ہو جائیں گے، مشرک نہیں ہو جائیں گے، لیکن یہ لوگ دین میں بدعت ڈالیں گے، دین میں بدعت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ یہ تو میں نے آپ کو بار بار دکھا دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں وہ واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم لوگ میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، لیکن تم دنیا پرست ہو جاؤ گے، اور فرمایا کہ حوض کوثر پہ میرے صحابہ لائے جائیں گے اور ان کو میرے سے دور جہنم کی طرف لے جائیں گے، میں کہوں گا یہ میرے صحابہ ہیں، تو آواز آئے گی کہ آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے، یہ نہیں کہ انہوں نے اپنا دین چینج کیا ہے، یہ بت پرست بن گئے، کرسچن وغیرہ نہیں، یہ انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں داخل کی ہیں، یعنی شریعت کو ان لوگوں نے چینج کیا، دین کو ان لوگوں نے چینج کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک حدیث، دو حدیث تو نہیں ہے، بخاری مسلم میں شاید یہ اگر انسان گنتی کرے شاید 40-50 حدیث ہوئی ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں۔ بالکل صحیح ہو گیا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اللہ آپ اور کو آپ جزائے نے خیر دے بہت شاہ صاحب، تحمل اللہ سے آپ کو عزت دے، ساری میری گفتگو سنی۔ تھینک یو سر، دعا فرمائیے گا، بہت اللہ مہربانی، حافظ۔ بہت مہربانی، سلام پہنچا دیجیے ہمارے دوست کو، علی بھائی کو، جی جی، انشاءاللہ۔ ان سے کہہ دینا، ان کا ساتھی ہے انجینئر صاحب کا، وہ انجینئر کو پکڑ کے لے گیا ہے نا کسی دن،
کوئی سیشن میں بنا انتظار دیں. کر رہا ہوں کہ انجینئر صاحب بھی کوئی ایسا پروگرام شروع کریں نا جن میں ہم ان سے اچانک کچھ سوال کر سکیں، کیونکہ مجھے ان کی علمیت پہ شک نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کیوں نہیں چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح کا ایک لائیو سیشن کریں، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ اصل مسئلہ تھا کیا، اس کی ہم وجہ یہ ہے ایسے کہ شیعہ گناہ آئیں کا گے. شکار ہیں. جب شیعہ آئیں گے سوال کریں گے جی نا جی تو پھر وہ پھنس جائیں گے. وہ آپ لوگ جو نہیں نہیں، مخالفین ہیں اہل نا ان کو سنت بھی جواب بڑے تو دیں گے. خطرناک سوالات میری طرح کے. جی ہاں جی جو شیعہ آئیں گے، آپ جیسے لوگ سوال کریں گے یا شیعہ لوگ سوال کریں گے نا. اسی لیے میں نہیں سمجھتا کہ مخالفین کا کوئی ایسا پروگرام ہے کہ وہ عام لوگوں کو کے سوالات کے جواب دیتے ہیں، بالخصوص عقائد پر. حلال و حرام پہ تو دیں گے، لائیو بالکل سیشن رکھیں گے، ہاں، کہ وہ نماز وضو وغیرہ، لیکن اس پہ عقائد پہ نہیں رکھیں گے، خصوصاً مسئلہ خلافت امامت ان مسائل پہ. بہت مہربانی آغا صاحب، تھینک یو سر، اللہ آپ کو بہت عزت دے. بہت شاہ شکریہ. صاحب اللہ آپ کو زندگی دے، سلامتی دے. تھینک یو.